جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر عرب کی سرزمین کے اوپر ایک ملک واقع ہے، ایک شہر ہے جس کو شہر فلسطین کہتے ہیں۔ اس ارض کی فضیلتیں، برکتیں ہم نے پچھلے خطبوں کے اندر سماعت کی کہ اللہ رب العالمین نے اس ارض مقدس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطے کی، اس زمین کی بڑی تعریف کی، اور قیامت کے قریب جو بڑی نشانیاں رونما ہوں گی اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس عرض کو منسلک کیا۔ رب کا یہی کہہ دینا کافی ہے قرآن کریم کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اللہ نے وہاں برکتیں نازل کر رکھی ہیں اور اللہ کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو بابرکت بنایا، اور ایک بڑی جماعت انبیاء کرام کی اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھیجی، اس ارض کے اوپر مبعوث فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس ارض کو، اس زمین کو فضیلت دی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی سرزمین فلسطین کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ظالمانہ طور پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، گھروں کو تہس نہس کر دیا جا رہا ہے، انسانوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے ان کی ایمان و استقامت کے اوپر کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد، اتنی زبردست دشمن کی طرف سے بمباری کے بعد، اس قدر انسانوں کے شہید ہونے کے بعد، بچوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ان کا صبر جواب نہیں دے رہا، ان کی استقامت ختم نہیں ہو رہی، ان کے ایمان کے اندر کمزوری نہیں آ رہی، ان کا ایمان بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کے اندر کمزوری نہیں دیکھی جا رہی بلکہ ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ رہا مسئلہ ظالم کا، یہودیوں کا، جو ان معصوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم نے سنا یہ ظلم کی تاریخ چھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ بہت بڑی تاریخ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس یہود قوم کو خاص طور سے قرآن کریم میں جگہ جگہ انڈرلائن کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ یہود قوم جو ہے، یہود و نصارہ جو ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ یہ تمہارے جانی دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، تمہارے مال کے دشمن ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا کیا قرآن کے اندر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے اوپر جو فتنے رونما ہونے والے ہیں وہ یہی یہود اور نصارہ کی طرف سے خاص طور سے رونما ہونے والے ہیں۔ آج یہود و نصارہ کی طرف سے ہی تمام فتنوں میں ہم گرفتار ہیں۔
تو اس قوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انڈرلائن کیا کہ یہ ہر دھرم قوم ہے، یہ باغی قوم ہے، یہ مشرک قوم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کردہ قوم ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ آزمائش وقتی ہوگی، یہ آزمائش تمہارے اوپر یہود و نصارہ کی طرف سے یہ وقتی طور پر ہوگی، اور ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں ہی انہیں ذلیل کرے گا۔ اللہ چاہے تو اب پھر عذاب بھیج دے اور یہود کو نیست نابود کر دے، صفحے ہستی سے مٹا دے، جس طرح اللہ نے قوم عاد کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، قوم سمود کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، قوم نوح کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، قوم لوط کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین قوم یہود کو بھی عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، اور ہم اسی کی آرزو کر کے بیٹھے ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ان قریب ایک بڑی جنگ ہوگی یہودیوں سے، ایک بڑی جنگ ہوگی یہودیوں سے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور کس قدر قتل کریں گے، اس قدر قتل کریں گے، اس قدر انہیں اپنے انجام تک پہنچائیں گے کہ اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت کہے گا اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان قریب اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہی، ان بازوؤں سے ہی اللہ ان یہودوں کو ذلیل کروائے گا، یہاں تک کہ یہ چھپنے کے بڑے انتظامات کریں گے، یہ بڑے بڑے بختر بند جو ہے گاڑیاں تیار کریں گے، یہ زمین کے نیچے تہخانے بنائیں گے، لیکن جس چیز کو یہ اپنے لیے ہتھیار بنائیں گے، بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی چیز مسلمانوں کو آواز دے گی۔ اللہ انہیں گویائی عطا فرمائے گا، انہیں زبان عطا فرمائے گا، اور وہ آواز لگائیں گی کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، آ اسے قتل کر دے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور یہ کتنی بڑی نصرت کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ان قریب ان کا ظلم ختم ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید سورہ ابراہیم کے اندر دنیا کے عذاب کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ان کو اللہ رب العالمین مہلت دے رہا ہے، یہ مہلت بس دنیا تک ہے، جب ان کی آنکھ بند ہوگی ان کے ظلم کا اللہ رب العالمین پورا حساب لے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے ان سے، اللہ رب العالمین کو دکھ رہے ہیں یہ بچوں کے ٹکڑے، یہ زخمی بچے، یہ زخمی عورتیں، یہ سر تن سے جدا دھڑ جو پڑے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے شریر جسم ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین بخوبی اللہ کو علم ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین ان ظالموں کے ظلم سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے ان کے ظلم سے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ تو انہیں مہلت دیے ہوئے ہیں، ڈھیل دیے ہوئے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھترا جائیں گی۔ آنکھیں کیا ہوں گی؟ پھترا جائیں گی۔ اس قیامت تک کے دن کے لیے اللہ نے ظالم کو مہلت دی ہے کہ تو ظلم کرتا جا، ظلم کرتا جا، تیرے ظلموں کا حساب ہم دنیا میں تو لیں گے ہی، اور اصل حساب تیرا قیامت کے دن ہوگا جس دن آنکھیں پھترا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اب اللہ نے ان کافروں کی، ان یہود و نصارہ کی، ان اسلام کے دشمنوں کی، ان ایمان والوں کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے
گھومتے پھر رہے ہوں گے، بھاگتے پھر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی نظریں خود اپنی طرف نہیں پلٹ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر! کتنا سخت عذاب ہوگا، کتنی وحشت کے اندر ہوں گے۔ ایک انسان اگر ذرا سا کچھ اس تعلق سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے، پورا آسمان کی طرف لے جائے، پھر چل کر دیکھے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کیفیت سے وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ ان کی نظریں خود ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوں گی۔ ان کے دلوں کو کوئی سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا آخرت کے، کہ ان کو اس قدر عذاب کی دیا جائے گا، اس قدر ان کے اوپر وحشت طاری کی جائے گی۔ آج یہ بم برسا کر مسلمانوں کے اندر وحشت اور اپنی دہشت بٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ یہ چھوٹے سے فلسطین کو ظلم کا نشانہ بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پورے عالم اسلام کو خوف زدہ کیا جائے، پوری امت مسلمہ کو بزدل بنا دیا جائے، ان کے دلوں میں یہود و نصارہ کیا روب بیٹھ جائے۔ صرف یہی مقصد ہے مسلمانوں۔ ایک ٹکڑے زمین کے لیے کوئی اتنے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتا جبکہ اس کا خود کا دیش بن چکا ہو۔ اصل مسئلہ پورے امت محمدیہ کے دلوں کے اندر یہود اور نصارہ کا دبدبا، ان کی خوف اور ان کی وحشت بٹھانے کے لیے اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ تو رب نے کہا کہ یہ دبدبا، یہ خوف، یہ وحشت اگر بیٹھے گی تو حقیقت میں یہود و نصارہ کے پیروکاروں کے اندر بیٹھے گی۔ ایک ایمان والے کے دل میں صرف اس کے رب کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اگر ڈرتا ہے، کانپتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ اور رب العالمین نے کہا تمہیں ڈرا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور مارے وحشت کے اپنے سروں کو آسمان کی طرف اوپر اٹھائے ہوئے بھاگتے ہوئے ہوں گے، خود ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ آگے رب فرماتا ہے لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا، عذاب آ پہنچے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم کہیں گے، ظلم کرنے والے، بربریت کرنے والے، مسلمانوں کو بے تیغ قتل کر دینے والے لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا، اے ہمارے رب، أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ہمیں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے مہلت دے دے، ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے اس جہنم سے چھٹکارا دے دے، اس آگ سے ہمیں اجازت دے دے جانے کی، واپس ہم لوٹیں اور نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تیرے رسول کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں اور تیرے رسول کی اتباع کر لیں۔ اے اللہ ایک مہلت دے دے۔ یہ اس عذاب کے اندر گرفتار ہو کے رب سے التجا کریں گے، دعائیں مانگیں گے کہ رب ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہمیں واپس جانے دے، ہم تیرے رسول کی دعوت کو تسلیم کریں گے اور تیرے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے، لیکن انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آج یہ مہلت ہمارے پاس ہے مسلمانوں، کہ ہم اپنے رسول کی دعوت کو تسلیم کریں، اپنے رسول کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں، آپ کے چہروں جیسا چہرہ بنا لیں۔ رب نے آج ہمیں زندگی دے کر یہ مہلت دے دی ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن مہلت مانگی جائے گی تو جس طرح سے ان یہود و نصاروں کو، مشرکوں کو مہلت نہیں ملے گی، اس ایمان والے کو بھی مہلت نہیں دی جائے گی جو ایمان
لانے کے بعد بھی رسول کی نبیوں کی دعوت کی اتباع نہیں کی، اس پر کان نہیں دھرا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی زندگی میں فالو نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری عمر کتنی ہے، ہماری عمر 20 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، اس زندگی کو پیچھے پلٹ کے نظر گھمائیں کہ جو ہم نے 20 سال گزار دیے، جو ہم نے 30 سال گزار دیے، جو ہم نے 40 سال گزار دیے، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہم نے جو گزار دیے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہے زندگی؟ اس کے شب و روز کہاں ہیں؟ اس کے دن اور رات کہاں ہیں؟ اس کے لیل و نہار کیا اب واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ ہمیں پتا ہے، ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، ایک زندگی کا بڑا حصہ ہم گزار کر موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خود ہماری عمر ہمارے اوپر دلیل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ گزرے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کا ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم گزار کر آج موت کے قریب کھڑے ہیں۔ تو آنے والی زندگی ہے وہ کس طرح گزرے گی، اس کے اندر کیا پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے یہاں پر قدر و منزلت ہوگی تو وہ نیک اعمال کی ہوگی۔ تو آج اگر ہم نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ہم نیک اعمال شروع کر دیں، کیونکہ جو گزار چکے ہم زندگی اس کا نہیں پتہ لگ رہا ہے، آج اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو آنے والی زندگی کیا خاک پتہ لگنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رب نے آگے ارشاد فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں نہیں رہتے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا؟ یعنی اللہ دعوت فکر دے رہا ہے، جن کے گھروں میں تم رہ رہے ہو، جن بستیوں میں تم رات گزار رہے ہو، لیل و نہار جہاں تمہارے نکل رہے ہیں، کیا ان بستیوں کے اندر تم سے پہلے اور لوگ آباد نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں نہیں پکڑ لیا، انہیں ہلاک اور برباد کر کر پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان نہیں بنا دیا؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ انہی کے گھروں میں، انہی کے شہروں میں اور اسی دنیا میں بستے ہو اور پھر اللہ سے غافل ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ مثال دے کر بیان کر رہا ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دے رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کر لو۔ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور یہ کافر مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈے کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چالیں چلتے رہیں، ان کی چالوں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ جو پہاڑوں کو ہلا دیں، نہ، بہت کمزور چالیں ہیں۔ اللہ ان کے مکر کو ان قریب انہی کے اندر واپس لوٹانے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے تعلق سے، ظالموں کے تعلق سے، کافرین مشرکین کے تعلق سے قیامت کا منظر کھینچا کہ ان قریب اللہ رب العالمین ہرگز ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے، ان قریب اللہ رب العالمین ان سے انتقام لینے والا ہے، ان سے بدلہ لینے والا ہے۔ اور جب رب انتقام لیتا ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، تو بے شک رب فرماتا ہے میں ہی زبردست غالب ہوں اور انتقام لینے والا ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین کی لاٹھی برسے گی نا تو انشاءاللہ یہ صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹ جائیں گے کہ گویا یہ تھے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آج جو فلسطینی مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ شہید ہیں مسلمانوں، ان کا خون
رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون بیکار نہیں جائے گا، ان کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس خون مسلم کی قدر کرتا ہے، اور کس قدر کرتا ہے مسلمانوں؟ رب قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 111 ہے، رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہد من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم وذلک هو الفوز العظیم۔ رب نے کہا کہ ہم نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، کتنی بڑی تجارت ہے مسلمانوں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، جنہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے زد و خوب کیا جاتا ہے، ظلم ڈھائے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بموں سے جن کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ میرے اور ان کے درمیان تجارت ہے، یہ میرے ان کے درمیان بے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے تجارت کی مومنین سے، انفسہم ان کی جانوں کے بدلے، واموالہم ان کے مالوں کے بدلے، بان لہم جنہ، اور اس تجارت کے عوض میں اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سود مند تجارت ہے مسلمانوں، کتنی فائدہ مند تجارت ہے۔ مظلوم ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، زخمی کیا جا رہا ہے، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، مظلوم ہے، لیکن اس مظلوموں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کہ رب ان سے تجارت کر رہا ہے۔ اور پھر رب نے آگے کیا فرمایا؟ یہ جو وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا صرف قرآن میں نہیں ہے، اللہ آگے فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل، اور یہی وعدہ رب نے انہیں تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، والقرآن، اور اس قرآن کریم میں بھی ان کے لیے یہی وعدہ ہے۔ ومن اوفى بعہدی، اور اللہ کے اس وعدے کے اوپر، فاستبشروا، اس تجارت کے اوپر خوش ہو جاؤ، وذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سربلندی ہے، یہی عزت کا مقام ہے کہ تم رب کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی خود، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں میرے صحابہ کو دیکھتا ہوں، کوئی سواریاں نہیں ہیں، کوئی گھوڑے نہیں ہیں، میرے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں خود غزوے کے اندر شریک ہوں، لیکن ان صحابہ کی وجہ سے میں نہیں جا پاتا ہوں، نہ انہیں میں سواریاں میسر کر سکتا، بلکہ میری تو تمنا ہے، میری تو آرزو ہے کہ میں ان چھوٹے سے غزوات کے اندر بھی شامل ہوں جو اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ ایک نبی کی تمنا ہے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے مسلمانوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مقام ہے نا شہادت کا، یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ اگر موت دے تو شہادت کی موت دے۔ اللہ سے آج ہم بھی دعا گو ہیں، اے رب اگر ہمارے کو موت آئے، ہمارا دم نکلے تو اے اللہ تیری راہ میں نکلے اور شہادت کی موت اللہ ہمیں عطا فرما، آمین۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے
شہیدوں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو رب کی بارگاہ میں جو فی سبیل اللہ قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ بھی نہ کہو۔ تعظیم دیکھیے، عظمت دیکھیے، برتری دیکھیے، فضیلت دیکھیے ایک شہید کی کہ رب انہیں مردہ کہنا بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راستے میں قتل ہو جائے انہیں تم مردہ تک نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں کس طرح زندہ ہے، وہ رب کے پاس زندہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے، سورہ عمران ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں تم مردہ شمار نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے یہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ایک شہید کا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زندہ ہے، اور اس طرح زندہ ہے کہ اپنے رب فرماتا ہے میرے یہاں روزیاں پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے ابن مسعود، اس آیت سے کیا مراد ہے جس میں رب نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں روزیاں پاتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم نے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے جوفوں کے اندر ہوتی ہے، اور عرش کے اوپر، عرش الہ کے اوپر کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس کندیلوں کے اندر وہ پرندے رہتے ہیں جن کے جوفوں کے اندر شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندے جب چاہتے ہیں جنت کے اندر جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چکتے ہیں، سرتے ہیں، پھر واپس ان کندیلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ان شہیدوں سے سوال کیا بتاؤ تمہاری اور کیا خواہش ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شہید کہتے ہیں اللہ جنت تو نے ہمارے نام کر دی، جنت کی نعمتیں ہمیں دے دی، جنت کا اللہ رب العالمین تم نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ رب اصرار کرتا ہے نہیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ پھر وہ شہید کہتے ہیں اللہ ایک مرتبہ دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ تیرے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ یعنی شہادت کی وہ لذت ہے مسلمانوں جو کوئی تمنا نہیں کرے گا ایمان والا واپس جانے کے لیے، جنتی کبھی دنیا کی تمنا نہیں کرے گا جانے کی، لیکن شہید کرے گا، کیونکہ جو شہادت میں مزہ ہے، جو شہادت میں لطف ہے، جو گرم خون رب کے راستے میں بہانے کی لذت ہے، وہ لذت صرف شہید ہی جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن تمنا کرے گا رب واپس مجھے بھیج دے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو لایا جائے گا قیامت کے دن۔ شہید آئے گا، کس حال میں آئے گا مسلمانوں؟ جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، جس حالت میں وہ شہید ہوا تھا اس حالت میں وہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ اعمالوں کا دارمدار خاتمے پر ہے، جیسا ہمارا خاتمہ ہوگا
اللہ ویسے قیامت کی دن ہمیں کھڑا کرے گا مسلمانوں. اگر سینما ہالوں کے اندر، پارٹیوں کے اڈوں کے اندر، شراب خانوں کے اندر، زنا کے اڈوں کے اندر ہمارا انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اور اگر رب کے راستے کے اندر شہید ہوئے مسلمانوں تو قیامت کے دن وہی حال میں اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ اس شہید کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون تو بہہ رہا ہوگا، دکھنے میں خون ہوگا، کلر بھی خون کا ہوگا، لیکن اس خون سے مشک کی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور آج کئی ویڈیو ہم نے دیکھی بھی ہے. ایک پترکار نے خود بتایا کہ فلسطین کے اندر گھر گر گئے، لاشیں بکھر گئیں، ساری لاشوں کو اٹھایا، زخمیوں کو اٹھایا، لے کے چلے گئے، کھدائی جاری. 5 دن بعد لاشیں نکلتی ہیں، ان کے جسم سے تازہ خون بہہ رہا ہے اور اس خون سے خوشبو آ رہی ہے. وہ صحافی کہتا ہے، وہ پترکار کہتا ہے میں نے خود اس خوشبو کو محسوس کیا. اور یہ تو صرف ایک مسلمان صحافی پترکار کی گواہی ہے. یہود کی گواہی بھی سن لو کہ جب ان یہودی فوجیوں کی لاشیں اکٹھی کی جاتی ہیں تو خود یہودی پریس رپورٹر کہتا ہے اتنی بدبو آتی ہے کہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. لیکن جب ان مجاہدین کی لاشوں کو کور کیا جاتا ہے، جب ان کو لا کر ہم رکھتے ہیں تو ان کی لاشوں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو آج اللہ نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین کس طرح سے آگے بھی ذلیل کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس حدیث کو بیان کر کے انشاءاللہ ہم اس خطبے کو ختم کریں گے. راوی حدیث حضرت مقدام ابن معدی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حسن صحیح روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے 6 فضیلتیں ہیں. کتنی فضیلتیں ہیں شہید کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید کے لیے 6 فضیلتیں ہیں. یغفر له فی اول دفعہ، اللہ رب العالمین خون کے پہلے قطرے گرنے پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. شہید کے جسم سے خون نکلا، ابھی قطرہ زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسری فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے خاص طور سے شہید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسے اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اسی طرح وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی قبر کے عذاب سے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے، قبر کی تنگی سے، سختیوں سے بھی شہید کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَعْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور فضع اکبر جو قیامت کا دن ہوگا، جو ہولناک دن ہوگا، وحشت والا دن ہوگا، اس ہولناک دن میں قیامت کے دن شہید کو امن دیا جائے گا، اس ہولناک دن سے شہید کو محفوظ رکھ دیا جائے گا. اسی طرح آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ایک تاج پہنائے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس کو وقار کا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تاج میں الیاقوت منہا خیر من الدنیا وما فیہا، جو یاقوت لگا ہوگا وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا. یعنی دنیا میں جتنا مال دولت جواہرات موجود ہے، جتنا مانک موجود ہے، جنتی شخص کا، شہید شخص کا جو تاج ہوگا اس میں جو یاقوت مانک لگے گا وہ پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین 70 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا، اس کا نکاح کرے گا جنت میں، اور وہ اپنے اہل خانہ میں سے 70 لوگوں کی اللہ کے یہاں شفاعت کرے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں. تو یہ قربانیاں ضائع نہیں جا رہی ہیں، یہ قربانیاں اللہ رب العالمین کے یہاں انشاءاللہ شرف قبولیت سے نوازی جا رہی ہیں. اللہ انہیں ضرور رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ان کی قربانیوں کو قبول کر رہا ہے، اور پھر
کیوں نہ ایسی قربانیاں قبول ہوں جو اتنا زبردست ایمان رکھتے ہیں، اتنا زبردست حوصلہ رکھتے ہیں کہ اوپر ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں بم برسانے کے لیے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر نیچے افطار ہو رہا ہے۔ ایسا ایمان دیکھنے کو ملے گا۔ پوری فیملی شہید ہو گئی، سب مر گئے، چھوٹی سی بلی کی ایک بچی بچی ہے، اور اس سے جب پوچھا جا رہا ہے، داڑھی نہیں ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا حال ہے، کیا گزری ہے، کہا دیکھ لو جو تمہارے سامنے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی علامت ہے مسلمانوں۔ آج تو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، فیس بک کے اوپر 20 ملین فالوور رکھ کر جب بیٹا مرتا ہے ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کسی کا فون آیا، اس نے کہا میں فلاں فلاں ہوں، میں دن میں 1,00,000 بار درود پڑھتا ہوں، اور میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے جنت کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے باپ کو معاف کر دیں۔ بتائیں، ایک تو یہ معاملہ کہ اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اور ایمان ایسا ہے، اتنا پختہ ہے، ان سے کہیں درجے اعلیٰ ہے کہ وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور ایک وہی دوسرا شخص ہے کہ جو ممبر کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آج ہماری کیفیت ہے مسلمانوں ایمان کی۔ ہم کیسے کمپیئر کریں گے ان ایمان کا جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں؟ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، بلک رہا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، ہاتھوں کو بلند کیا، آنسو جاری ہیں آنکھوں سے، ہاتھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اس سے بڑھ کر ایمان کا کیا ثبوت ہوگا مسلمانوں؟ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ان کی ان قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی، ان کی ان شہادتوں سے سبق لینے کی، ہماری اولاد کو یا رب کی تعلیم دینے کی آج ضرورت ہے مسلمانوں۔ جو آج ہماری اولاد ٹک ٹاک کے اوپر تھرک رہی ہے، گانوں پر ناچ رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح سے اگر ہمارے اوپر مصیبت آئی، آزمائش آئی اللہ کی، تو پھر ہماری اولاد کا ایمان کی کیفیت کیا ہوگی مسلمانوں؟ وہ کس کو پکاریں گے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے اس حال کے اندر؟ تو یہ ہمارے تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ان پر آزمائش ڈالی ہے کہ پورے عالم کے مسلمان، پورے امت مسلمہ کے مسلمان عبرت اور نصیحت پکڑیں، ایمان کو مضبوط کریں اور آگے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جب اتنا زبردست ایمان رکھنے کے باوجود اتنی بڑی آزمائش آ سکتی ہے تو ہم تو پھر شے ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طرح تو ان سے شہادت قبول کر رہا ہے، یا اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی شہادت کو تو قبول فرما لے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو گناہ والی زندگی ہماری گزر چکی ہے یا رب ہم تیرے حضور کے اندر معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان گناہ والی زندگی سے ہمیں نکال دے، ان گناہوں کو معاف کر دے، اور نیکی والی زندگی، توبہ والی زندگی، اللہ رب العالمین تیرے راستے والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔